अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द मिडिल ग्राउंड। आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पे वीडियो पहले ही बन जानी चाहिए थी। हम वो दूसरे मुल्कों की तरक्की देख के बहुत इंस्पायर होते हैं। बहुत से पाकिस्तानी बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। जब वो जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। फिर वो जो इल्ज़ाम है वो उस मुल्क के लोगों पे कि हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। बट कोई ये नहीं सोचता कि क्यों पाकिस्तान का जो रेपुटेशन है, जो इमेज है, वो इंटरनेशनली इतना डैमेज हो रहा है। क्यों जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे बैन लगाती जा रही हैं। क्यों दुनिया की ऑलमोस्ट जो बड़ी जितने भी मुल्क हैं उसमें जो पाकिस्तान को है वो हाई रिस्क जो एरिया या कंट्री तस्वर किया जाता है। क्यों जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैन करती जा रही हैं। क्या वजह है कि जो मेडिटेरियन सी है उसमें से जो पाकिस्तानियों की बहुत सारी लाशें मिलती हैं हर कुछ अरसे बाद। क्या वजह है कि जो यूके का ग्रूमिंग स्कैंडल हुआ था उसमें वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान का नाम जो आया था वो क्यों आया था। जो पाकिस्तान से जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं बाहर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में उन पे क्यों बैन लगता जा रहा है। आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे बगैर किसी बाइस के, बगैर किसी पॉलिटिक्स के। सो लेट्स गेट इनटू इट। 11 जून 2024 डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च ग्रुप लेगो कलेक्टिव ने एनालाइज किया कि 2023 में जो पाकिस्तानियों ने यूके के लिए वीज़ा अप्लाई किए उनमें से 40% वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तानियों ने तकरीबन 5.3 मिलियन पाउंड्स वेस्ट कर दिए। ना वीज़ा लगा ना कुछ, बट पैसे सब ज़ाया हो गए। और शेंगन कंट्रीज़ के लिए का जो वीज़ा रिफ्यूज़ल का रेशो था वो 50% था, जिसका मतलब था कि पाकिस्तानियों ने 3.44 मिलियन यूरो वेस्ट कर दिए। डॉन ने इसको रिवर्स रेमिटेंसेस करार दिया, मीन्स के गरीब मुल्क से पैसे अमीर मुल्क को जा रहे थे बगैर कुछ हासिल वसूल किए। 2024 में आमिर इस्माइल और एसोसिएट जो कि इंटरनेशनल रेजिडेंस और कॉर्पोरेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो कि स्पेन का जो वीज़ा रिफ्यूज़ल था वो पाकिस्तानी इन 2023 इट्स अप्रॉक्सीमेटली 52%, मीन्स के 52% पाकिस्तानियों का स्पेन के वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए इन 2023, जो कि 70% था फॉर यूएसए, 91% था फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड 94% था फॉर यूएई। यूएई वो कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे जाके हजरात या भाई काम करते हैं। वहाँ पे भी 2023-24 में 94% वीज़ा रिफ्यूज़ल रेशो थी। 2025 की डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 9 यूके यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान में या तो रिक्रूटमेंट पूरी तरह रोक दी थी या कुछ इलाकों को उन्होंने बैन कर दिया था, जो कि अब पिछले 2 महीनों में नंबर्स बढ़ चुके हैं। क्यों? उसकी 3 मेन वजह थी। पाकिस्तान में जो वीज़ा रिफ्यूज़ल्स का रेशो था वो 18% था और अकॉर्डिंग टू यूके होम ऑफिस जो वीज़ा रिफ्यूज़ल का रेशो है वो मोर देन 5% नहीं होना चाहिए। सेकंड जो उसका रीज़न था वो था पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स से मिल के टोटल जो वीज़ा रिफ्यूज़ल थे यूके के वो 23,036 थे, जिसमें से हाफ सिर्फ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स थे। और तीसरा और सबसे बड़ा इशू, पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ से स्टडी वीज़ा पे यूके पहुँच के यूनिवर्सिटी में इनरोल होने के बजाय सीधा अजाइलम के लिए अप्लाई कर देते थे और स्टडी के बहाने जाके परमानेंट रेजिडेंसी के लिए उन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया था। यूके बॉडी सिक्योरिटी मिनिस्टर डेम एंजेला ईगल ने तो पब्लिकली ये कहा था कि स्टूडेंट वीज़ा का जो रूट है वो नहीं इस्तेमाल होना चाहिए शॉर्टकट के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इन यूके। जिन यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे या तो मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया या पार्शली कुछ एरियाज़ के स्टूडेंट्स पे बैन कर दिया, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन, यूनिवर्सिटी ऑफ हैटफोर्डशायर, ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी, अल्सर यूनिवर्सिटीज़ के लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम कैंपसेस, कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूके यूनिवर्सिटीज़ ने अब ऑफिशियली तौर पे या तो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट रोक दी है या कुछ पार्शली इलाके स्पेशली केपीके एंड एजेके उनके स्टूडेंट्स का जो एडमिशन्स हैं वो इनफाइनाइट टाइम तक, मोस्टली सितंबर 26 इनटेक और जनवरी 27 इनटेक तक स्टॉप कर दिए फ्रॉम पाकिस्तान। अब बात करते हैं उस टॉपिक के मामले में जिसकी वजह से हमने सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक और दूसरे हमारे इस्लामी ब्रदर्स जो कंट्रीज़ हैं उनको हमसे नाराज़ कर दिया, और वो है पाकिस्तानी भीख मांगने वाले लोग जो कि उनकी जेलों में काफ़ी अरसे से कैद रहे हैं। 2023 में पाकिस्तान सेनेट कमेटी ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे जुल्फ़िकार हैदर, उन्होंने एक शॉकिंग रेवलेशन की। बाहर मुल्कों में पकड़े जाने वाले बैगर्स में से 90% का ताल्लुक पाकिस्तान से है।
اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح سعودی عربیہ جاتے ہیں. پلگرم ویزا مینس کہ عمرہ کے لیے, حج کے لیے جا کے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. سعودی عربیہ میں حرم شریف میں بھی جو پاکٹ مار جن کو ہم کہتے ہیں وہ جو پکڑے گئے ہیں, اس میں بھی پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر نیشنلٹی. ذوالفقار حیدر نے یہ بھی ریویل کیا کہ سعودی عربیہ اور عراق کے ایمبیسڈرز نے ڈائریکٹ کمپلین بھی کی کہ ہماری جیلیں آپ کے بھیک مانگنے والوں سے بھر چکی ہیں. 15 مئی 2025 کی ڈان کی رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی نے قومی اسمبلی میں آن دا فلور کہا جنوری 24 سے مئی 15 تک مینس کہ صرف 16 مہینوں میں 5402 جو پاکستانی تھے وہ ڈیپورٹ ہوئے فرام سعودی عربیہ, عمان, UAE, عراق سے. اور وہ سارے لوگ کون تھے؟ بھیک مانگنے والے. اور اگر ہم زیادہ بڑی پکچر دیکھیں تو ریپبلک ورلڈ نے جو رپورٹ اپنی ایشو کی اس کے مطابق صرف سعودی عربیہ نے 56,000 مینس کہ 56,000 پاکستانیز کو ڈیپورٹ کیا پاکستان. 20 اپریل 2025 کو ایک پبلک ایونٹ میں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے پبلکلی یہ کہا کہ 2 کروڑ 20 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ بھیک مانگنے کو ایک پروفیشن مانتے ہیں, اور اب یہ کلچر پاکستان سے انٹرنیشنل بارڈرز اور انٹرنیشنل کنٹریز تک بھی جا چکا ہے. گورنمنٹ نے تو 4,300 جو بھیک مانگنے والے تھے ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈال دیا کہ وہ لوگ کسی بھی صورت پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. لیکن پھر بھی جو پاکستانی ہیں وہ ٹنکی لگا کر یا کسی بھی طریقے سے باہر پھر بھی چلے جاتے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک پبلک ایونٹ میں کہا تھا کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں دوست ممالک جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کے یہی کہتے ہیں کہ یہ مانگنے کے لیے آ گئے ہیں. ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق سعودی منسٹری آف حج نے پاکستانی منسٹری آف ریلیجیس افیئر کو ڈائریکٹ کمپلین کی کہ اگر آپ اس چیز کو جو بیگنگ والا کیسز ہیں یا پاکستانیز ہیں ان کو نہیں روکتے تو جو آپ کے پلگرم ویزاز ہیں مینس کہ جو پاکستانی عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں وہ بھی روک دیے جائیں گے. مینس کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک جہاں پہ 2 مینس کہ سیکرڈ ماسک ہیں, مسلمانوں کی مسجدیں ہیں, وہ آپ کو ڈائریکٹ ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ رویہ یا اپنے لوگوں کو نہ روکا تو آپ کے لوگ حج عمرہ کے لیے بھی سعودی عربیہ نہیں آ سکتے. جون 14, 2023 میں لیبیا سے اٹلی جانے کی کوشش میں اوور کراؤڈڈ فش ٹرالر ایڈریانا گریس کے قریب ڈوب گئی جس میں تقریباً 750 لوگ سوار تھے. پاکستان کے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ نے قومی اسمبلی میں بیان دیا کہ اس ٹریجڈی میں 350 لوگ اپنی جان سے گئے, صرف 12 پاکستانی ہی بچ سکے. FIA کے سینئر آفیسر عبدالجبار نے بتایا کہ جتنے بھی پاکستانی اس کشتی میں سوار تھے اس میں سے 90% کے پاس لیبیا کا ویلڈ ویزا تھا. یہ سارے لوگ لیبیا لیگل گئے, وہاں سے آگے انلیگلی انہوں نے اٹلی میں داخل ہونے کے لیے جو فش بوٹ تھی اس پہ سوار ہوئے. اور جتنے بھی پاکستانی اس حادثے میں جان سے گئے سب یا ان کے گھر والوں نے زمینیں بیچ کے, اپنی دکانیں, اپنے گھر بیچ کے ایجنٹ کو پیسے دیے تھے تاکہ وہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ وایا لیبیا اٹلی پہنچا سکے. دا نیوز انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق EU ایجنسی فار ایزائلم کے جو سٹیٹس ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ اکتوبر 23 سے اکتوبر 24 تک 28,000 پاکستانیوں نے ایزائلم کی اپلیکیشنز دی اور ان میں سے صرف 12% کو جو ہے وہ ریفیوجی سٹیٹس یا پروٹیکشن ملی, باقی سب کی سب ریجیکٹ کر دی گئی. وائس آف امریکہ نیوز کے اکارڈنگ فرنٹیکس ڈیٹا کے مطابق 2024 میں 5,000 پاکستانیز نے یورپ میں انلیگل انٹر ہونے کی کوشش کی. اب تھوڑا ہم بریفلی ڈسکس کرتے ہیں UK گرومنگ اسکینڈل کو, کیونکہ یہ جو اسکینڈل تھا اس نے پاکستان کی امیج کو انٹرنیشنلی سب سے زیادہ ڈیمیج کیا. 2014 کی آفیشیل UK گورنمنٹ جے رپورٹ کے مطابق روتھرہیم میں 1997 سے 2013 تک تقریباً 1400 بچوں کا آرگنائز سیکشول ایکسپلوٹیشن ہوا. آپریشن سٹو ووڈ کے مطابق اس میں جو مجرم شامل تھے اس میں سب سے زیادہ جو جن کا تعلق تھا وہ پاکستانی ہیریٹیج سے تھا. اسی طرح روشڈیلے, ہیدرسفیلڈ اور ٹیلفورڈ میں بھی اسی طرح کے کیسز گرومنگ گینگ کے سامنے آئے جس میں بھی جو مجرمین تھے یا جو کرمنلز تھے ان کا موسٹلی کا جو تعلق تھا وہ پاکستان سے تھا. UK پارلیمنٹ کی جنوری 2025 کی ڈیبیٹ میں یہ بات بھی اوپنلی کی گئی کہ جو اتھارٹیز تھی انہوں نے جان بوجھ کے کرمنلز کی جو نیشنلٹی ہے اس کو چھپائے رکھا تاکہ جو UK کی گورنمنٹ ہے اس پہ ریسزم کا الزام نہ لگے, اور اسی سائلنس کی وجہ سے ہزاروں بچوں کی جو زندگیاں تھیں وہ تباہ ہو گئی. لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ جو اوور آل UK کا ڈیٹا ہے فور سیکشول ایکسپلوٹیشن اس میں وائٹ لوگوں کا جو کردار ہے وہ سب سے زیادہ کرمنلز وائٹ جو بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہی ہیں. بٹ روتھرہیم,
روشڈیلے, ہیدرسفیلڈ اور ٹیلفورڈ میں جو ایریاز تھے, جو یہ سٹیز ہیں, اس میں جو کرمنل گینگ تھے, ان میں پاکستانیوں کی جو نمبرز تھے وہ سب سے زیادہ تھے, جس کی وجہ سے پاکستان کا جو نام ہے وہ انٹرنیشنلی بہت ڈیمیج ہوا. جو ورلڈ وائڈ ہیڈ لائنز لگیں, اس میں جو ورڈ تھا پاکستانی ہیریٹیج, اس کو بہت زیادہ اچھالا گیا. تو یہ تھا آج کا ریالٹی چیک, پینفل بٹ ریالٹی. بیگنگ جو کہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے, جس کی وجہ سے جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں ان کی جیلیں بن رہی ہیں. اسٹوڈنٹس جو ویزا لے کے تو جاتے ہیں بٹ پرٹیکولر یونیورسٹیز میں پڑھتے نہیں ہیں, وہاں کی پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ یو کے ہو, یو ایس اے ہو, کینیڈا ہو, آسٹریلیا ہو یا دوسرے یورپین کنٹریز ہو. غیر قانونی سفر جس میں بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ اپنی منزل میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنی جانیں دے دیتے ہیں. اب یہ جو کام ہے یہ بہت کم پاکستانی کرتے ہیں, جس میں چاہے وہ بھیک مانگنا ہو, وہاں جا کے نیشنلٹی اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا کے وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کرنے, اسائلم حاصل کرنے کی کوشش ہو, یا غیر قانونی سفر, یہ بہت کم پاکستانی کرتے ہیں. لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو اور ملک کو بھگتنا پڑتا ہے, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ نقصان ان پاکستانیوں کا ہوتا ہے جو کہ جنرلی جا کے پڑھنا چاہتے ہیں, باہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں, اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. ان سب چیزوں کا جو نقصان ہے ڈائریکٹلی ان لوگوں کو ہوتا ہے, ان پاکستانیوں کو ہوتا ہے جو کہ یہ سب کچھ جنرلی, جو مینس کہ بہت سیریس ہوتے ہیں, وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. پاکستانی پاسپورٹ یا جو پاکستان کی ریپوٹیشن ہے وہ باہر سے ویک نہیں کی گئی اتنی جتنی کہ ہم پاکستانیوں نے باہر جا کے اس کی ریپوٹیشن کو بہت سارے ریزنز کی وجہ سے ڈیمیج کیا. کچھ کو ریزن میں نے آپ نے ڈسکس کر لیے, کچھ ہم آنے والے ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. تو پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پرابلم کو ایکنالج کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ جو ریزنز ہیں وہ ہم خود پاکستانیز ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کس طرح جو ہے ہم اپنی جو پاکستان کی ریپوٹیشن ہے وہ انٹرنیشنلی ہم انکریز کر سکتے ہیں, تاکہ اگر کوئی پاکستانی باہر جاتا ہے تو اس کو کسی بھی قسم کا ریسزم, ڈسکریمنیشن کا جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑے. تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں. کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا آپ کس بات سے ایگری کرتے ہیں, کیا پاکستانیوں کو کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے جو پاکستان کی امیج ہے اس کو انٹرنیشنلی یا گلوبلی ہم اس کو انکریز کر سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں, تاکہ جو اویئرنیس ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں. اور اگلی بار پھر ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ, کیونکہ یہ ہے دا مڈل گراؤنڈ, جہاں بات ہوگی فیکٹس کی, ایکسپیرینس کی اور بیلنس کی. اللہ حافظ.